حضرات السلام علیکم. میں رضوان علی دانش عزاداری سینٹر کربلا نیوز چینل سے آج پھر آپ کے سامنے کچھ ایسی شخصیتوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. اس وقت جو ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں جنت البقیع کے سلسلے میں ہمارے مہمان اہل سنت بھی ہیں، ہندو حضرات بھی ہیں، شیعہ حضرات بھی ہیں. جنت البقیع کے سلسلے میں ابھی یہ سب اپنے اپنے خیالات پیش کریں گے. سعودی حکومت سے جو شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام کی جو قبر بے سایہ ہے اور وہاں پہ روضے کو منہدم کر دیا گیا تھا، روضہ بنانے کی اپیل یہاں پہ سبھی دھرموں کے لوگ اس میں موجود ہیں. میں سب سے پہلے غلام اہل بیت جناب معشوق علی صاحب، یہ اہل سنت ہیں اور ہر محرم میں 8 محرم ہو 9 محرم ہو اس میں یہ سبیل شامینہ پہ بھی لگاتے ہیں، وکٹوریہ اسٹریٹ پہ بھی لگاتے ہیں، اور مولا کی ولادت ہو اس میں ہر مذہب کے لوگوں کو یہ تبرک بانٹتے ہیں. تو میں معشوق علی صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے چاہوں گا کہ آپ جنت البقیع کے سلسلے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سعودی حکومت کو؟ میں عزاداری سینٹر سے کی طرف سے اور میں سعودی عرب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں پہ ہماری بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مزار مبارک ہے اس کے روضہ بنانے کی، اور میں مانگ کر رہا ہوں ان سے، اور میری گزارش ہے کہ مودی جی سے، حکومت سے، کہ اس کو کم سے کم یہ ہے کہ آپ کے ذریعے اور ان کے ذریعے وہاں تک آواز میری پہنچے اور بات پہنچے. اگر وہ پرمیشن دیتے ہیں اپنی طرف سے بنانے کی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم لوگ اس کو خود بنوا لیں، اور اس کی اجازت میں چاہ رہا ہوں اس کو کر دیں، بڑی بہتر ہوگی. اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ میرا پیغام وہاں تک پہنچا دیں. ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا، آپ ایک اہل سنت ہیں، جب آپ در حسین پہ جاتے ہیں تو ایک آپ کی اندرونی کیفیت، کیا تاثرات رہتے ہیں؟ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے در حسین پہ آنے کے بعد؟ میں تو وہاں کے جوتے صاف کرتا ہوں حسین پاک کے چاہنے والوں کے، اور میرا تو بخشش کا راستہ ہی وہی ہے. اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے تو میری بخشش بھی نہیں ہوگی. اگر رسول کائنات اور ان کے گھرانے کے لوگ نہیں ہوں گے، حسین پاک نہیں ہوں گے، تو میرا کوئی کام نہیں ہوگا. میں تو بالکل ادھورا ہی ہوں، بالکل بیکار ہوں، کسی لائق بھی نہیں ہوں. انہی کی وجہ سے یہاں تک چل رہا ہوں. اور میں تو ان کے گھرانے کے چاہنے والوں کے جوتے صاف کرتا ہوں جو حسین کو چاہتے ہیں. میری محبت یہ ہے کہ میں روز درگاہ حضرت عباس آتا ہوں اور یہاں آ کے میں سب کی جوتے اور چپل اٹھاتا ہوں. اور آپ ہندو مسلم ایکتا کے سندیش کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ محبت بے حساب ہے. ہم لوگوں کی محبت 100 سال 70 سال سے تو 71 سال کا میں ہو گیا ہوں، اور یہ محبت برقرار ہے اور ہمیشہ برقرار رہے گی. اور یہ آپ کے چینل کے ذریعے میں سب تک پہنچانا چاہتا ہوں. جو یہ خلفچار پھیلا رہے ہیں یہ بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ محبت ہمیشہ رہنے دیں، ہم لوگوں میں پیار رہنے دیں، کیونکہ میں زندگی بھر سے انہی لوگوں کے دروازے سے مانگ کے اور کھاتا پیتا ہوں. اور سب میرے محلے میں کم سے کم 5-7 گھر ہندوؤں کے ہیں، اور جو ہم لوگ بڑی محبت اور پیار سے رہتے ہیں وہی سب میرے عزیز ہیں، اور میرے بھائی ہیں، میرے چاچا ہیں، میری چاچی ہیں، بھابھی ہیں. اور ہم لوگ اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، اور زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزار رہے ہیں خوشیوں سے. پاٹا نالا چوکی کے سامنے میرا گھر ہے، اور کلب جواد صاحب ہماری سبیل پہ ہمیشہ سے آتے ہیں. اور لکھنؤ میں کوئی بھی سبیل نہیں لگتی تھی، جب سے ہماری سبیل لگتی ہے ہم اور بابو بھائی شامینہ دونوں آدمی اس سبیل کو لگاتے چلے آ رہے ہیں، اور آج تک جو خدمت ہے وہ کر رہا ہوں سب کی. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ کے سامنے اہل سنت مہمان جناب معشوق علی صاحب اپنا خیالات پیش کر رہے تھے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سلطان الذاکرین علی جناب مولانا مرزا شفیق حسین شفق صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا جو جنت البقیع کے سلسلے میں آپ سعودی حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت البقیع کے سلسلے میں سعودی حکومت کو پیغامات دیتے ہوئے تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں. ہماری ملت 100 سال سے جنت البقیع کی تعمیر کے لیے احتجاج کر رہی ہے، لیکن پیغام دینے سے کوئی کام ابھی تک ہو نہیں رہا ہے. اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پیغام دینے والی منزل نہیں، اب انتباہ دینے والی منزل ہے. اور بہت زمانہ ہو گیا پیغامات دیتے ہوئے. وہاں پر وہ چیزیں ہو رہی ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے،
शरीयत से नहीं है, यानी वहाँ बार क्लब खोले जा रहे हैं, वहाँ पर शराब फ़रोख्त की जा रही है बाकायदा इजाज़त से हुकूमत की, तो वो काम बुत शिकनी की जा रही है वहाँ पर। वो काम जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया था वो सारे काम हो रहे हैं। सिर्फ़ अगर उन्हें कोई दिक्कत और कोई परेशानी है तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की क़बूर से है, आइम्मा बाकी की क़बूर से है, जबकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि मन ज़ारा क़बरी वजबत लहू शिफ़ाअती, कि मेरी क़ब्र की ज़ियारत के लिए आओ ताकि मैं तुम्हारी शिफ़ाअत कर सकूं। तो अगर क़ब्रों की ज़ियारत या औलियाए खुदा, औसियाए खुदा या अंबियाए किराम की क़बूर की ज़ियारत मुस्तहब ना करार दी गई होती और ये नामुनासिब कोई अमल होता तो कभी भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की इजाज़त नहीं देते या इस बात की फरमाइश ना करते अपनी हदीस में कि मेरी क़ब्र पर आओ ज़ियारत के लिए। या ख़ुद खाना काबा सबसे बड़ा मरकज़ जो पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम दे रहा है, और काबा जहाँ मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज़ है, वहीं पे आप देखिए कि इसका भी पैगाम मौजूद है कि जो लोग क़ुबूर की बेहुरमती करते हैं या क़ुबूर की अज़मत के कायल नहीं हैं, कि हतीम जो खाना काबा के पास एक दायरा की चवादी वार है, मिज़राब रहमत जहाँ के गिरता है, उस हतीम के अंदर भी दो क़ब्रें हैं, एक हज़रत हाजरा की क़ब्र है, एक हज़रत इस्माइल की क़ब्र है। और हज़रत हाजरा की क़ब्र और हज़रत इस्माइल की क़ब्र के पास नमाज़ पढ़ना सुन्नत करार दिया गया है। जितने भी हुज्जाज जाते हैं सब वहाँ नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। तो क़ब्रों के एहतराम का पैगाम तो हमें खाना काबा दे रहा है, मगर खाना काबा का ये पैगाम उनकी समझ में नहीं आ सकता जो काबे की कमाई से याशियाँ कर रहे हैं। तो वो क्या समझेंगे कि काबे का पैगाम क्या है, दीन का पैगाम क्या है, दीन का मैसेज क्या है। अभी आपके सामने मौलाना मिर्ज़ा शफ़ीक हुसैन शफ़क़ साहब अपने ख़यालात पेश कर रहे थे। इसी को सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, जन्नतुल बकी जो है एक ऐसा हम लोगों के लिए गम है जो वो कोई मतलब दिन या कोई तारीख़ का मोहताज नहीं है। ये पैगाम हम अपना कभी भी कहीं पर भी दे सकते हैं और ये हमारे चैनल के ज़रिए ये चीज़ जारी रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि सऊदी हुकूमत तलक के हमारे धर्मगुरुओं द्वारा और हिंदू अहले सुन्नत सभी धर्मगुरुओं द्वारा हमारा एक मैसेज वहाँ तक के पहुँचना चाहिए। इसी को सिलसिला आगे बढ़ाते हुए ख़तीब नहजुल बलागा आली जनाब मौलाना डॉक्टर मंजर अली आरसी साहब के खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं चाहूँगा कि जन्नतुल बकी के सिलसिले में आपके क्या ख़यालात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। यह आय करीमा जो मैंने इस वक्त पेश की है, ये कुरान मजीद के सूरह शुअरा की आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा है। इसका तर्जमा ये है जो रब करीम ने इरशाद फरमाया है, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू, और जुल्म करने वाले अन करीब जान लेंगे। देखिए, ये आपने हमेशा देखा होगा कि जुल्म चाहे किसी एक इंसान पर हो, जुल्म चाहे कबीले पर हो, जुल्म चाहे किसी बस्ती पर हो, जुल्म चाहे किसी मुल्क पर हो, जुल्म जब जिसने किया है उसका नतीजा बुरा ही सामने आया है। अब चले जाए कि सऊदी हुकूमत, मुझे एक बुज़ुर्ग ख़तीब का एक फ़िक्रा याद आ रहा है कि ये अरब के बद्दू, अरब के लुटेरे, बरहना होकर खाने काबा का तवाफ़ करने वाले, बाप के मरने के बाद अपनी माँओं से रिश्तों को कायम कर लेने वाले, आज इनकी ज़मीनों ने काला सोना उगल दिया है। तो अबू तुराब यानी मौला अली अलैहिस्सलाम का हक़ भूल गए हैं। अगर इन्हें ज़रा सा भी इनके पास अक्ल है तो यही सोच लें कि ज़िंदगी में तो इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह व सलामुल्लाह अलैहा को सताया, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाज़े पर आग और लकड़ियाँ जमा की, हमला किया। यानी आज जो ये आतंकवाद का शोर मच रहा है, पहला आतंकी हमला इसी दरवाज़े पर हुआ है। अब इन्हें अगर ज़रा सा अगर शऊर हो, या मैं ये कहूँ कि आज आप देखिए इस करबला चैनल के ज़रिए जिसके फाउंडर कहूँ या इसके रूह रवा कहूँ, ये मेरा छोटा भाई रिजवान अली दानिश है। आप देखिए मशहूर व मारूफ ज़ाकिर जनाब सुल्तान ज़ाकिर मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब,
ایک ہمارے بھائی ابھی ہمارے قریب جو کھڑے ہیں معشوق صاحب، یعنی اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے، مگر اس دروازے سے انہیں بڑی محبت ہے، اہل بیت سے بڑی عقیدت ہے۔ ادھر میرے رائٹ ہینڈ پر حسینی برہمن جو ہیں وہ بھی اپنے بیان سے بھی آپ حضرات کو سرفراز فرمائیں گی، سنیتا جھینگرن جی ہیں۔ یہ اس وقت شیعہ، سنی اور ہندو حضرات کا جمع ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ مہدی نظمی کے 2 مصرے وہ اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں، مرحوم کہہ کے گئے ہیں کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یعنی حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پر جو اپنی پیشانی کو لا کے رکھتا ہے، جو سر کو جھکاتا ہے، جو در اہل بیت پر اپنی عقیدت اور محبت کا اس طریقے سے اظہار کرتا ہے کہ وہ غرور کو اپنے سے الگ کر دیتا ہے، سر کو جھکا دیتا ہے، یہ اس بارگاہ سے پھر اس کو جو سربلندی عطا ہوتی ہیں، سرفرازیاں عطا ہوتی ہیں۔ بس ذرا سا یہ ہے عقیدت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، روحانی رشتے کے ساتھ اس در سے لگاؤ تو ہو۔ اب مجھے کوئی اتنا بتلا دے، ایک مثال دینی ہے، بات کو تمام کرنا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اہل لکھنؤ کا، مومنین کا اور یہاں سے وابستہ ہر انسان کا کہ مجھ طالب علم کو مستقل طور پر سنتے رہتے ہیں۔ میری تو حیثیت کیا ہے، مجھے اتنا بتلا دیں کہ اگر میں کسی سے محبت کروں، جیسے کہ یہاں افراد ہیں، اور میں ان کے گھر جاؤں اور جانے کے بعد ان کے بچے سے میں نفرت کا اظہار کروں، میں بس اتنا بتلا دیجئے، کیا وہ باپ جن سے میری محبت اور دوستی چلی آ رہی ہے، کیا وہ باپ پھر مجھ سے محبت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ وہ یوں نہیں کریں گے کہ ہمارے بچے سے تو نفرت ہے، ہمارے بچے کو تو انہوں نے مار دیا، ہمارے بچے کو انہوں نے اذیت دے دی۔ جو حضور سرکار خطی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ان کی اکلوتی، چہیتی، لاڈلی، پارہ جگر جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا سے اتنی نفرت کر رہے ہیں، اتنا بغض رکھ رہے ہیں، نہ انہیں زندگی میں سکون دیا اور نہ انہیں دفن کے بعد سکون دیا، قبر کو مسمار کر دیا۔ صرف انہی کی قبر نہیں ہے، وہاں پہ صحابہ کی قبر بھی ہے، وہاں پہ ایسی عظیم شخصیات کی قبریں، میں ان کے نام بھی گناؤں تو ان کی تعداد بھی ایک بہت بڑی ہے، مجھے وہ نہیں گنانا، وقت کی تنگی ہے۔ تو مجھے یہ بتلائیے، یہ رسول اکرم سے محبت کہاں ہوگی؟ بیٹی کو اگر آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں اور باپ سے رابطہ رکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی محبت نہیں ہے۔ میں تو اتنا کہہ کے بات کو تمام کر رہا ہوں، چونکہ بین المذاہب اس وقت یہ بیان جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ بس اتنا مجھے کوئی انسان جواب دے دے کہ قبر میں اگر کوئی آرام کر رہا ہو، اس کی قبر کو مسمار کرنا، اس کا تعلق نہ کسی سنی سے ہے، نہ شیعہ سے ہے، نہ ہندو سے ہے، نہ مسلم سے ہے، بھئی یہ کہا جائے گا کہ یہ انسانیت کی سب سے گھٹیا مثال ہوگی۔ اور جو سعودی عرب گورنمنٹ نے پیش کی ہے، اپنے یہاں کھلے عام بازاری کام، بازارو کام سارے کرنے کے لیے پورے دروازے کھولے جا رہے ہیں، اس کو فرانس بنایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنانے کی تیاری ہے، اور جن کے صدقے میں کائنات ہے اور جن کے صدقے میں یہ پوری دنیا آج نظر آ رہی ہے، ان کی قبروں کو مسمار کر رہے ہو۔ خدا را عقل سے کام لو، ورنہ اے سعودی عرب کے اپنے نام، اپنے لحاظ سے تم اپنے آپ کو سلمان کہتے ہو، مگر میں یہ کہوں گا تمہارے کارنامے اچھے نہیں ہیں، تمہارا مزاج، تمہارا ضمیر، تمہارا خمیر جو ہے وہ شیطان سے مل رہا ہے۔ تھوڑا سا پلٹ کے آ جاؤ، اور ان مقدس ہستیوں کے مزارات کی تعمیر کے لیے ہم تم سے نہیں کہہ رہے ہیں، تم سے یہ امید بھی نہیں ہے، تم خالی ہندوستان کے محبت کرنے والے لوگوں کو اجازت دے دو، انشاءاللہ جس طرح کربلا میں عزاداری کرتے ہیں، جس طرح ایران میں عزاداری کرتے ہیں، جس طرح عراق میں عزاداری کرتے ہیں، انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمیں امید ہے۔ اگر تم نے ہمیں اجازت دے دی، ہم مزارات مقدسہ کی ان مزاروں کی تعمیر بھی کرائیں گے، اور وہاں پر آ کے انشاءاللہ اسی طریقے سے جس عقیدت و محبت سے ہم اپنے ہندوستان میں، اپنے لکھنؤ میں، اپنے گاؤں میں، گلی کوچوں میں عزاداری کرتے ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی عزاداری کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر منظر علی عارفی صاحب اپنے خیالات پیش کر رہے تھے۔ اب اسی کو سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت ہمارے ساتھ ہندو حسینی برہمن شریمتی سنیتا جھینگرن جی بھی موجود ہیں۔ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، یہ جنت البقیع کے سلسلے میں سعودی حکومت سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صرف ہندوستانی میں نہیں، پورے وشو میں اس کا ورودھ ہو رہا ہے اور احتجاج ہو رہا ہے، اور کیوں نہ ہو، غلط بات تو غلط ہے نا۔ تو ہمارے یہ جنت البقیع مدینہ منورہ کا سب سے بڑا مسلمانوں کا قبرستان ہے،
اور میں تو یہ کہوں گی کہ صرف شیعوں کا ہی نہیں، نہ اہل سنت کا، مسلمانوں کا قبرستان ہے. اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود فرمایا تھا کہ خدا کا حکم تھا، مجھے حکم خدا تھا کہ جنت البقیع بناؤ. تو انہوں نے جنت البقیع میں وہ رات میں جاتے تھے ہمارے رسول خدا، اور وہاں دفن جتنے بھی لوگ تھے ان کو سلام کرتے تھے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتے تھے، ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتے تھے. اور بھی بہت سے اس سے پہلے رسول خدا کے انصار اور صحابہ کرام بھی اس میں دفن ہیں. اور ہمارے اس میں ایسی جو ہمارے مدفون ہیں اس میں عظیم شخصیتیں، عظیم ہستیاں، اور جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اس میں سب سے ہماری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جن کے لیے ہمارے رسول خدا اپنی دختر کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ اے اسلام والوں، جانتے ہو کیا ہیں فاطمہ زہرا؟ اے اسلام والوں، جانتے ہو کیا ہے فاطمہ زہرا؟ ارے رسول خدا کے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ، رسول خدا کے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ. جو اپنی بیٹی کو اپنے دل کا ٹکڑا کہا، ان کی قبر کو مسمار کیا. یہ لعنتی جو بے شمار ان کے اوپر کہ سعود آل سعود پر، اور انہوں نے اور یہ ہم کہیں گے، اور ایک بات یہ بھی کہیں گے کہ جو دشمن زہرا کا ذرا بھی ہے طرفدار، ہم ایسے کسی شخص کی بیعت نہیں کرتے. جو دشمن زہرا کا ذرا بھی ہے طرفدار، ہم ایسے کسی شخص کی بیعت نہیں کرتے. ارے ہم الفت حیدر کے اجالوں میں پلے ہیں، ہم الفت حیدر کے اجالوں میں پلے ہیں. ہم لوگ عقیدے کی تجارت نہیں کرتے، ہم لوگ عقیدے کی تجارت نہیں کرتے، ہم لوگ عقیدے کی تجارت نہیں کرتے. اور ہمیں کو دریا پہ جانے سے روکنے والے، ہمیں کو دریا پہ جانے سے روکنے والے، ہمیں کو دریا پہ جانے سے روکنے والے ہمیں سے کہتے ہیں کہ نہ جاؤ، کہتے ہیں کہ نہ جاؤ. اور آپ سے، اور ہمیں تو ایسے لوگوں پہ ترس آتا ہے جو زمین پہ کانٹے بو کے زمین سے گلاب مانگتے ہیں، جو زمین پہ کانٹے بو کے زمین سے گلاب مانگتے ہیں. اور اس میں ہمارے چوتھے امام جناب زین العابدین علیہ السلام دفن ہیں، اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اور جناب جعفر صادق علیہ السلام، اور امام حسن علیہ السلام جناب شبر، اور مولا علی کی والدہ مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ بھی ہیں، اور ان کے بیٹے رسول خدا کے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، بیٹی رقیہ جناب سلام اللہ علیہ بھی ہیں، اور بھی صحابہ اکرام ہیں. اور بعض مورخین نے یہ بھی کیا ہے کہ وہاں پر مالک اشتر بھی ہیں جو اپنی شجاعت اور بہادری کے لیے مشہور تھے، جو چرچا تھے جن کا. اور ہم اس کو سعود جو آلہ ہیں ان کے اوپر لعنتیں بے شمار، اور اس میں ہیں ابن بہاب پر لعنتیں بے شمار، اور قاضی ابن بلہد پہ جنہوں نے وہاں کے مولاناؤں کو بھڑکایا اور فتویٰ جاری کروایا، زبردستی پریشرائز کیا کہ جنت البقیع پر بلڈوزر چلایا جائے. ایسا لعنتیں بے شمار. اور ان کو جو یہ اسلام ورودی ہیں اور اہل بیت کے دشمن ہیں، ان پر بہت جتنے بھی ان کو، اور حق کی مانگ حق سے کرو. ہم سعودی گورنمنٹ سے جو برطانیہ نے بھی مل کے یہ سب کیا ہے کہ خبروں کو مسمار کیا ہے، توڑا ہے. ارے ہم اپنے حق کو حق کے ساتھ مانگیں گے اور کہیں گے کہ اس کو تعمیر کیا جائے، اور اس کو پھر سے جنت البقیع میں جتنے بھی ہمارے اماموں کی جو قبریں توڑی پھوڑی گئی ہیں اس کو پھر سے تعمیر کیا جائے. ہم امید کرتے ہیں اور یہی مانگ کرتے ہیں کہ دیکھیے، سب سے محبت کو محبت ہی سے تولو، محبت کو محبت ہی سے تولو. اور ہم ایک یہی سندیش میسج دیتے ہیں کہ ہمارا بھارت ورش جو ہے وہ اتحاد ملت، قومی ایکتا، یکجہتی کا جو پرچم ہے اس کو لہرانے کا دم رکھتا ہے. کیوں کہ یہاں پر لکھنؤ میں جو آزاداری ہوتی ہے، بتائیے کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب مل کے کرتے ہیں، کیوں نہ کریں. کبھی یہ ہوا ہے. ارے ہمیں کو
ये आप देखते हैं सारी जगह में जब मुहर्रम के दिनों में हमको बुलाया जाता है, बड़ा एहतराम के साथ बड़ी इज़्ज़त दी जाती है। और इंसान वही है कि जलती हुई आले सऊद के लिए हम सऊदी गवर्नमेंट के लिए इतना कहेंगे कि टूटी हुई दीवार पर जलता हुआ दिया तूफ़ान से कह रहा था कि अपनी औकात में रहे, तूफ़ान से कह रहा था कि अपनी औकात में रहे। और हमारी हक है, हक से हक की मांग की जाती है। इस्लाम या किसी धर्म में यह नहीं लिखा है कि यतीमों को सताओ और हमारी अल्लाह की निशानियों को मिस्मार करें, आप कब्रों को तोड़ें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर वो बुज़दिल है, अगर मैं तो ये भी कहती हूँ, ऐलानिया कहती हूँ कि मैं अगर किसी के उसूलों पर आँच आए तो टकराना ही चाहिए, उसूलों पर अगर आँच आ जाए तो टकराना ही चाहिए। अरे अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा रहने दिखना भी चाहिए, ज़िंदा हो तो दिखना भी चाहिए। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात तमाम करती हूँ और देश में हमारे शांति, अमन, चैन हो, और बस मैं यही चाहती हूँ। शुक्रिया। अभी आपके सामने हुसैनी ब्रह्मर श्रीमती सुनीता झिंगन जी अपने ख्यालात पेश कर रही थी। एक बात मैं मौलाना शफीक हुसैन शफक साहब से पूछना चाहूँगा, जो इस समय जो आतंकवाद मचा हुआ है, जो शियों को कत्लेआम किया जा रहा है, बम स्फोट से उनकी मौतें हो रही हैं, तो उसके लिए, उन आतंकवाद के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सिलसिले में मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि ये जो आतंकवादी लोग हैं और जो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं और हम लोगों को सता रहे हैं, हमें कत्ल कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे जुलूसों पे हमले कर रहे हैं, वो सिलसिला जैसा कि क़िबला मंज़र आरफ़ी साहब ने भी कहा कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर जब पहला हमला हुआ था, वहीं से आतंकवाद का आगाज़ हुआ। पहला दहशतगर्दाना हमला जनाब सैयदा के दरवाज़े पे किया, और जिन लोगों ने किया था उन्हीं की नस्लें हैं जो आज तक हमले कर रही हैं। मुझे इस मरहले पर रफ़ीआ शबनम आबदी याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे जिस्म पे ज़ख्मों के फूल क्यों ना खिलें, हमारे जिस्म पर ज़ख्मों के फूल क्यों ना खिलें, कि ये बना ही हुआ खाके करबला का है, कि ये बना ही हुआ खाके करबला का है। तो हमारे तो ख़मीर में शहादतें हैं और हमें विरासत में शहादतें मिली हैं, वो हमें मिलती रहेंगी। और इनके ख़मीर में जुल्म है, ज़्यादती है, जबर है। ये अपने आबा व अजदाद के रास्ते पे चल रहे हैं, हम अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज़ादारी सेंटर करबला न्यूज़ चैनल के हवाले से अहले सुन्नत मेहमान, अहले हिंदू, अहले शिया, सभी यहाँ पे मेहमान आए हुए थे, जन्नतुल बकी के सिलसिले में अपना ख़यालात पेश कर रहे थे। मैं आप सभी का शुक्रगुज़ार हूँ। और ये जो हमारा एहतिजाज है, ये हमारे चैनल के ज़रिए जन्नतुल बकी के सिलसिले में होता रहेगा इंशाअल्लाह। कैमरामैन साहिल अब्बास के साथ आज़ादारी सेंटर करबला न्यूज़ चैनल, मैं नौहा खान, रिजवान अली दानिश। हज़रात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।